بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم باب الاصلاح بین الناس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ریاض الصالحین کا 31واں باب ہے۔ ریاض الصالحین ان احادیث کا مجموعہ ہے جن میں عام طور پہ ہماری زندگی کے متعلق احادیث ہیں، یعنی ہمارے کھانے پینے، آداب اور ہمارے آپس کے تعلقات جو ہیں، ان کے بارے میں جو احادیث ہوتی ہیں وہ احادیث مبارک اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو جب بھی ہم احادیث کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں ان کی عظمت اور بڑائی ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے بعد دوسرا بنیادی مرجع یہی احادیث مبارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ان کی حفاظت اور ان کی تعلیم کے لیے اپنے بندوں کو توفیق بخشی، جنہوں نے اس کی خدمت کر کے اپنا نام ان خوش نصیبوں میں لکھوایا جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ازل سے لکھ رکھی تھی کہ اللہ نے ان سے یہ عظیم الشان کام لینا ہے۔ تو احادیث جو ہیں یہ ہمارے قرآن پاک کی تشریح ہی ہے، تو ہم اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں اور جب بھی پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ تو جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ جب کوئی باب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے تحت قرآن پاک کی آیات لے کر آتے ہیں، یا وہ آیات جو جن کی مناسبت ہوتی ہے ان کے باب سے، پھر اس کے بعد احادیث کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے متعلق جو قرآن پاک کی آیات تھیں ان میں سے چند آیات کا ذکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے بھلائی بہت سی سرگوشیوں میں سوائے اس شخص کے جو حکم دے صدقہ کرنے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو سرگوشیاں کی جاتی ہیں، عام طور پہ جو ہم سیکرٹ باتیں کرتے ہیں، جو آہستہ سے کوئی راز کی بات کرتے ہیں، کوئی مشورے کرتے ہیں، تو ان میں جو دنیا کے اعتبار سے یہ سرگوشیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ پھر آگے ان سرگوشیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ سرگوشیاں جن کا تعلق آخرت سے ہو، جن کا تعلق ثواب سے ہو، وہ سرگوشیاں جائز ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک تو اس شخص کی سرگوشی جو صدقہ کرنے کا حکم دے، یعنی صدقے سے مراد یہاں پہ مطلقاً ہے، یعنی صدقے کی دو اقسام ہو گئیں، صدقہ واجبہ یا نافلہ، تو کوئی بھی صدقہ ہو، یا پھر فرمایا کہ نیکی کی بات ہو یا لوگوں کے درمیان اصلاح ہو۔ تو اب یہ لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا اتنا عظیم الشان کام ہے کہ اگرچہ یہ معروف میں آ رہا تھا، نیکیوں میں یہ آ رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا کہ یہ بہت عظیم الشان کام ہے۔ اور اگلی آیت وقال تعالی والصلح خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور صلح بہتر ہے۔ صلح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرما دیا کہ اس میں بھلائی ہے، تو یہ بھی اسی باب سے اس کے مطابق ہو گئی۔ وقال تعالی فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور صلح کراؤ ایک دوسرے کے درمیان۔ اس میں اللہ پاک نے دیکھیں پہلے تقوی کا حکم دیا اور تقوی کے بعد جو ہے یہ فوراً صلح کی بات کی کہ صلح جو ہے یہ اتنی اچھی بات ہے کہ تقوی کے بعد اس کا درجہ، اور دوسرا یہ جو آیات مبارک ہیں یہ اگرچہ صحابہ کے لیے اگرچہ یہ آیات جو ہے اس کا ایک شان نزول ہے کہ غزوہ بدر کے متعلق یہ آیات ہیں، لیکن یہاں پہ مطلق حکم دیا کہ خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو،
تو یہ آپس میں صلح رکھنے کا جو حکم مطلقاً ہے عام تو یہ تمام ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جھگڑے سے بچیں اور صلح کریں۔ وقال تعالی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ یہاں پہ بھی امر کا صیغہ لے کے آئے صلح کے لیے کہ جب کسی کی آپس میں لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کروانا جو ہے یہ ضروری ہے، واجب ہے، کہ حکم اللہ پاک نے دے دیا کہ جب آپس میں لڑائیاں ہو جائیں تو تم ضرور ان کی صلح کرایا کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین الاثنین صدقۃ ویعین الرجل فی دابتہ فیحملہ علیہا او یرفع له علیہا متاعہ صدقۃ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقۃ وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے دو انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا صدقہ ہے۔ کسی انسان کی اس کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اس کی سواری پر سوار کرنا یا اس سواری پر اس کے سامان کو رکھنا صدقہ ہے۔ زبان سے اچھا کلمہ کہنا صدقہ ہے اور ہر وہ قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا صدقہ ہے۔ اس حدیث مبارک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں، یعنی سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو آپ کا نام عبداللہ ہو گیا۔ تو ابو ہریرہ آپ کا لقب ہے۔ ایک دفعہ یہ بلی کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس بلی ہے، تو آپ نے انہیں فرمایا یا ابا ہریرہ، تو اس کے بعد سے یہ ان کا لقب ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو بھی یہ نام اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ادا ہوا، تو اس کے بعد سب نے ان کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اتنا مشہور ہو گیا یہ نام کہ ان کا اصلی نام جو تھا اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ وہ کیا نام تھا۔ بہرحال اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے۔ سلامہ کہتے ہیں اس کھوکھلی ہڈی کو جو کہ ہڈیوں کے درمیان ہوتی ہے اور یہ ایک جوڑ ہوتا ہے، تو خاص طور پہ جسم کے اعضاء میں سے جوڑ کا ذکر کیا اس لیے کہ جوڑ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جوڑ کی وجہ سے ہم اپنے اعضاء کو حرکت دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے۔ اس حدیث میں جوڑ کی تعداد نہیں بتائی، لیکن ایک دوسری جگہ پہ اس کی تعداد بتائی گئی کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے اور ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ تو یہ صدقہ کیسے کیا جائے؟ صدقے کا وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو ہر انسان صدقہ ادا کر سکے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ تو آپ نے اس میں صدقے کی اقسام بتائیں کہ صدقہ کیا ہوتا ہے، اور جو یہ فرمایا ہر روز کے ساتھ تطلع فیہ الشمس کا لفظ یہ بطور تاکید کے لے کے آئے، کیونکہ ہر جو دن ہوتا ہے اس میں سورج نے تو طلوع ہونا ہی ہے،
تو یہ بطور تاکید کے لائے کہ ہر روز صدقہ ہے۔ تو فرمایا یعدل بین الاثنین، یعنی لوگوں کے درمیان جو ہے عدل کے ساتھ صلح کرا دینا، یہ اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح کسی کی مدد کرنا، یہاں پر تو فرمایا کہ سواری کے بارے میں، اس کے علاوہ بھی یہ مدد جو ہے یہ مطلق ہے کہ کسی کی بھی مدد کی جائے تو اس مدد کے بدلے میں ہمیں صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور کوئی نیک بات کہہ دینا، نیک بات کہنے سے بھی ہمیں نیکی ملے گی اور ہمارے جسم کا اس سے بھی صدقہ ادا ہو جائے گا، اور ہر نیکی کی طرف چلنا، نیکی کے لیے کوشش کرنا، اس پر بھی ہمیں صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس میں یہ صدقے کی ساری اقسام بتائی گئیں، یعنی وہ نیکیاں بتائی گئیں کہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کے 4 نفل اگر پڑھ لیے جائیں تو وہ بھی ہمارے تمام جوڑوں کے بدلے صدقہ ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ جو فرمایا معنی یعدل بینہما یصلح بینہما بالعدل، یعنی ان کے درمیان، ان دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دے۔ تو اس طرح سے نیکیاں اگر کی جائیں گی تو اس پر ہمیں صدقے کا اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں ہماری وہ ساری جو نیکیاں ہیں وہ ہمارے ہر جوڑ کے بدلے جو ہے وہ شکرانہ ہو جائے گا، ہمارے ہر جوڑ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ وعن ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، متفق علیہ۔ وفی روایت مسلم زیادۃ قالت ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس الا في 3، تعني الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ انسان جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر صلح کرواتا ہے اور نیکی کی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ نہیں میں نے سنا کہ جھوٹ بولنے پر جیسا کہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں اجازت دی ہو، البتہ 3 چیزوں میں اجازت ہے: لڑائی اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے، اور آدمی کا اپنی بیوی سے باتیں کرنا، اور عورت کا اپنے خاوند سے گفتگو کرنے میں جھوٹ بولنا۔ اس حدیث مبارک میں حضرت ام کلثوم جو ہے یہ راویہ ہیں۔ حضرت ام کلثوم ان کی کنیت ہے، اور ان کے والد کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے۔ ان کے والد عقبہ یہ مکہ کے سخت مشرکین میں سے تھا جس کو اسلام سے سخت نفرت تھی۔ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد حضرت ام کلثوم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، پیچھے ان کے بھائی بھی آ گئے، اور صلح نامہ جو مرتب ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ قریش کا کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آئے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوئی تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات۔ یہ پوری آیت اللہ پاک نے فرمائی کہ اس میں تو مردوں کا ذکر تھا، عورتیں تو اس صلح نامے میں داخل نہیں تھیں۔ تو حضرت ان کا پہلا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر ان کے انتقال کے بعد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر آخری نکاح ان کا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان سے تقریباً 10 احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہی حدیث مبارک ہے، اور اس کے علاوہ باقی احادیث جو ہیں وہ دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں فرمایا
کہ جھوٹا وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے. یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرانا اتنا عظیم الشان کام ہے کہ اس صلح کے دوران اگر تھوڑی سی بات کو تبدیل کر دیا جائے تو یہ بھی درست ہے, اس کی بھی اجازت ہے. تو ایسی بات کے بدلنے والے کو ہم جھوٹا نہیں کہیں گے اور اس پر جھوٹ کا جو گناہ ہے وہ مرتب نہیں ہوگا. تو بعض شارحین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جھوٹ سے مراد مطلق جھوٹ نہیں بلکہ جھوٹ سے مراد توریہ ہے. توریہ جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ توریہ میں جو بات کرنے والا ہے وہ اس سے زمانہ بعید مراد لے رہا ہوتا ہے, جبکہ سننے والا اس سے زمانہ قریب مراد لیتا ہے. جیسا کہ جب ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جانتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ راستہ دکھانے والا. تو حضرت ابوبکر صدیق کی مراد تو اس سے تھی کہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ شخص یہ سمجھا کہ شاید یہ مدینے کا راستہ دکھانے والا ان کے ساتھ جا رہا ہے. تو توریہ جو ہے اس کی اجازت ہے. اور یہاں پر یہ دیکھیں الفاظ جو ہیں فینمی خیرہ یعنی بھلائی پہنچاتا ہو. تو ینمی جو ہے یہ نمیمہ سے ہے, نمیمہ چگلی کو کہتے ہیں. تو چگلی جو دراصل چگلی یہ ہوتی ہے کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو دوسرے کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا کہ اس بات کا مثبت پہلو دب جائے اور اس کا منفی پہلو نمایاں ہو جائے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ صلح کے درمیان کسی کی بات کو اس طرح سے دوسرے کے سامنے پیش کرنا, دوسرے کے سامنے اس بات کو اس طرح سے رکھا جائے کہ اس بات کا منفی پہلو دب جائے اور مثبت پہلو سامنے ہو جائے, نمایاں ہو جائے, یہ درست ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ صلح جو ہے یہ عظیم الشان کام ہے. اس صلح کے لیے ہمیں اگر اپنی طرف سے کچھ الفاظ کا ہیر پھیر کرنا پڑے, کسی پہلو کو دبا کر کسی پہلو کو نمایاں کرنا پڑے, یا کچھ الفاظ اپنی طرف سے بھی لگانے پڑے تو ان کو لگایا جائے, ان کی آپس میں لوگوں کی صلح کروا دی جائے. تو آگے مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ 3 چیزوں کے لیے یہ جھوٹ بولنا جائز ہے: حرب, اصلاح بین الناس اور یہ میاں بیوی کی آپس میں گفتگو. اس کے درمیان جو ہے یہ جھوٹ بولنے کی گنجائش موجود ہے. حرب جو ہے یہ مسلمانوں اور کافروں کی جب آپس میں لڑائی ہو رہی ہو تو اس پر دشمنوں کو اصل صورتحال سے خبر رکھنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا جائے تاکہ دشمن کو دھوکہ دیا جائے اور فتح حاصل کی جائے. تو اس طرح سے یہ درست ہے. اصلاح بین الناس جو ہے یہ ہم نے پہلے ہی اس کو ذکر کر دیا. اور آگے میاں بیوی کی بات, یعنی جب گھریلو زندگی کو صحیح طرح کرنے کے لیے خاوند کو بیوی سے یا بیوی کو خاوند سے کچھ غلط بیانی کی ضرورت پڑے تو یہ غلط بیانی جو ہے یہ کرنا جائز ہے, کیونکہ زندگی تلخ ہونے کا اگر خطرہ ہو تو اس خطرے کی وجہ سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے یا آرام دہ اور پرسکون بنانے کے لیے کچھ بات کا رد و بدل کرنا جائز ہے. یعنی فی الوقت اتنے محبت, اس وقت میں وہ جذبات نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان جذبات کا یا اس محبت کا اظہار کر دیا جائے تاکہ ہماری زندگی بہتر اور اچھی گزرے. تو اس میں بھی اس کی اجازت ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. تو اصل ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حدیث پڑھیں اور اس پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جھگڑوں سے بچائے, ہم خود بھی جھگڑوں سے بچیں, اور اگر ہمارے بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس میں ہمیں اللہ یہ توفیق دے کہ ہم بہتر طریقے سے ان کی صلح کروا دیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جھگڑوں سے بچنا ہے اور لوگوں کی صلح کروانی ہے تاکہ ہمارا اس پر عمل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.